السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت اور مرد کی نماز میں فرق۔ حضرات فقہا نے احادیث شریفہ اور آثار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ کو سامنے رکھ کر عورت اور مرد کی نماز میں 24 باتوں میں فرق رکھا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے۔ عورت تکبیر تحریمہ میں صرف کندھوں اور سینوں تک ہاتھ اٹھائے گی، جبکہ مرد کو کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے۔ عورت دوپٹہ اور چادر کے اندر سے ہاتھ اٹھائے گی، جبکہ مرد کے لیے ہاتھ کو باہر نکال کر رفع دین کرنے کا حکم ہے۔ عورت اپنے سینے پر ہاتھ رکھے گی، جبکہ مرد کے لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا حکم ہے۔ عورت رکوع میں گھٹنوں پر حلقہ نہیں بنائے گی، جبکہ مرد کے لیے باقاعدہ ہاتھ سے گھٹنوں کو پکڑ کر حلقہ بنانے کا حکم ہے۔ عورت گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے وقت انگلیاں ملائے رکھے گی، جبکہ مرد کے لیے اس وقت انگلیاں کھولنے کا حکم ہے۔ عورت رکوع میں گھٹنوں پر صرف ہاتھ رکھے گی، جبکہ مرد کے لیے گھٹنوں کو پکڑنے کا حکم ہے۔ عورت رکوع میں گھٹنوں کو ذرا خم دے گی، جبکہ مرد کے لیے گھٹنوں کو خم دینا منع ہے۔ عورت کے لیے قیام اور رکوع میں اپنے دونوں ٹخنوں کو ملانا بہتر ہے، جبکہ مرد کے لیے اپنے دونوں ٹخنوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا ضروری ہے۔ عورت رکوع اور سجدے میں سمٹ کر رہے گی، جبکہ مرد کے لیے ہر عضو کو الگ الگ رکھنا ضروری ہے۔ عورت کے لیے سجدے میں دونوں قدم کھڑے کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ وہ بیٹھے بیٹھے زمین سے چمٹ کر سجدہ کرے گی، جبکہ مرد کے لیے دونوں پیروں کو کھڑا کر کے انگلیوں کو قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم ہے۔ عورت سجدے میں اپنے کوہنیوں کو بچھا کر رکھے گی، جبکہ مرد کے لیے کوہنیوں کو اٹھانے کا حکم ہے۔ عورت تشہد میں تورک کرے گی، یعنی دونوں پیر دائیں جانب نکال کر بیٹھے گی، جبکہ مرد کے لیے دایاں پیر کھڑا کر کے بائیں پیر پر بیٹھنا مسنون ہے۔ عورت تشہد کے وقت اپنی انگلیاں ملا کر رکھے گی، جبکہ مرد کے لیے انگلیاں اپنے حال پر رکھنے کا حکم ہے۔ اگر جماعت میں کوئی بات پیش آئے تو عورت الٹے ہاتھ سے تالی بجا کر متوجہ کرے گی، جبکہ مرد کے لیے ایسی صورت میں بآواز بلند تسبیح و تکبیر کا حکم ہے۔ عورت کے لیے کسی مرد کی امامت جائز نہیں، جبکہ مرد کے لیے عورتوں کی امامت جائز ہے۔ عورتوں کی جماعت مکروہ ہے، جبکہ مردوں کی جماعت مسنون اور پسندیدہ ہے۔ اگر عورتیں اپنی جماعت کریں تو ان کی امام صف ہی کے اندر بیچ میں کھڑی ہوگی، جبکہ مرد امام کے لیے آگے کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ عورتوں کے لیے جماعت میں شرکت کرنا ناپسندیدہ ہے، جبکہ مردوں کے لیے جماعت میں شرکت کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر عورتیں جماعت میں شریک ہوں تو ان کو مردوں کے پیچھے کھڑا ہونا ضروری ہے، جبکہ مردوں کے لیے آگے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ عورتوں پر جمعہ فرض نہیں، جبکہ مردوں پر لازم ہے۔ عورتوں پر عید کی نماز واجب نہیں، جبکہ مردوں پر لازم ہے۔ عورتوں کے لیے فجر کی نماز اسفار یعنی روشنی میں پڑھنا مستحب نہیں ہے، بلکہ انہیں اول وقت میں فجر کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، جبکہ مردوں کے لیے اسفار میں پڑھنا افضل ہے۔ جہری نماز میں عورتوں کے لیے بلند آواز سے پڑھنا جائز نہیں، جبکہ مردوں کے لیے بلند آواز سے پڑھنا جائز ہے، اور امام کے لیے بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔